بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی الفاظ کے معزز ناظرین، حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے کچھ دینار قرض حسنہ لیے۔ ایک مدت کے بعد اس شخص نے لکھا، صاحب مجھے فرصت نہیں، معتبر آدمی ملتا نہیں، صاحب زادے کو بھیج دیں تاکہ قرض لے جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو 3 نصیحتیں فرما کر روانہ کیا۔ نمبر 1، پہلی منزل میں ایک بڑھ کا درخت آتا ہے، اس کے تلے نہ سونا۔ نمبر 2، دوسری منزل میں ایک بڑا شہر واقع ہوگا، اس کے اندر قیام نہ کرنا، کھانا کھا کر جنگل میں جا رہنا۔ نمبر 3، تیسری یہ کہ اس مقروض کے گھر نہ ٹھہرنا، اور یہ بھی فرمایا راستے میں کوئی تجربہ کار انسان ملے اور وہ ہماری نصیحت کے برعکس بھی ارشاد کرے تو اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے کچھ راستہ طے کیا تو ایک بوڑھا مسافر ملا۔ پوچھا، لڑکے کہاں جاتے ہو؟ اس نے سب حال کہہ سنایا۔ بڑے میاں بولے، مجھے بھی اسی شہر پہنچنا ہے، اچھا ہوا میرا تیرا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل میں داخل ہوئے تو بڑے میاں نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے بچیں۔ لڑکا بولا، صاحب مجھے والد نے منع کیا ہے۔ کہا، بھلا کچھ اور بھی کہا تھا والد صاحب نے؟ لڑکا بولا، ہاں یہ بھی فرمایا ہے اگر کوئی اس راہ کا واقف ملے اس کی بات مان لینا۔ بوڑھے نے کہا، میں اس راہ سے خوب واقف و آگاہ ہوں، لہٰذا ہمارا کہنا مانو۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بستر کیے اور لیٹ گئے۔ آدھی رات گئے ایک سانپ درخت سے اترا جسے بڑے میاں نے مار ڈالا اور اسے ڈھانک دیا۔ صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ والد ماجد نے خواہ مخواہ منع فرمایا، یہ درخت تو بڑے آرام کا مقام ہے۔ پھر اس بڑے میاں نے معلوم کیا کہ لڑکا باپ سے بدظن ہوا جا رہا ہے، اس لیے اسے رات کا ماجرا کہہ سنایا اور ڈھال کے نیچے سے نکال کر سانپ دکھایا، اور اس کے بعد لڑکے کی تسلی ہو گئی۔ بڑے میاں نے کہا، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھو، رکھی ہوئی چیز کام آتی ہے، اگرچہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فوراً تعمیل کی اور چل نکلے۔ دوسرے دن ایک شہر پہنچے۔ بڑے میاں نے کہا، اسی شہر میں رات کو رہیں گے۔ لڑکے نے کہا، بہت ہی اچھا، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر آ جاتا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ صبح کو وہ مسافر مردہ نکلتا۔ حسب دستور بادشاہ کو خبر پہنچی اور نوجوان مسافر کی طلبی ہوئی، نکاح ہو گیا۔ جب لڑکا دلہن کے پاس جانے لگا تو بڑے میاں پیر دانا نے فرمایا، پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھونی دینا، پھر اس کے پاس جانا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ دراصل عورت کے رحم میں ایک مرض تھا، جو مرد اس سے صحبت کرتا زندہ نہ رہتا۔ دھونی کی تاثیر سے وہ مرض دور ہو گیا اور صبح کو وہ لڑکا صحیح سلامت محل سے باہر آیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ کوئی تو داماد بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ چند دن بعد روانہ ہوئے تو تیسری منزل طے کی۔ اب بڑے میاں بولے، اس مقروض کے گھر ٹھہریں گے۔ چنانچہ شب کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت بگڑی کہ رات کو دونوں کو مار ڈالوں تاکہ روپیہ بچ جائے۔ مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سو گے یا باہر؟ بڑے میاں بولے، گرمی ہے، ہم تو باہر ہی سوئیں گے۔ جب آدھی رات گزری تو بڑے میاں نے فرزند لقمان کو جگایا اور کہا، اب سردی لگتی ہے، اندر چلو۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر باہر بھیج دیا۔ جب تیسرا پہر رات کا ہوا تو مالک مکان آیا اور صحن میں باہر سونے والوں کو قتل کر دیا۔
صبح کو دیکھا تو اپنے لڑکوں کو ہی مردہ پایا۔ نہایت صدمہ ہوا مگر چپ رہ گیا۔ آخر اپنے کیے ہوئے کا کیا علاج؟ مجبوراً مہمانوں کو رقم دے کر رخصت کیا۔ دونوں مسافر واپس ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے میاں سے ملاقات ہوئی تھی، پیر بزرگ نے کہا، لو صاحب، خدا حافظ، اب ہم تو جاتے ہیں، اپنے والد محترم سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے عرض کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ خوب جانتا ہے۔ باپ کی خدمت میں لڑکا پہنچا اور سفر کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پوچھا، ابا جان، وہ بزرگ کون تھا؟ والد نے کہا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔